اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عرفان و تجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے کورس کی 11ویں کلاس میں ناظرین کرام شریک ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ اپنے لیکچر کے شروع میں ہم قواعد پڑھتے ہیں تجوید کے، تو آج بہت ہی امپورٹنٹ ایک قاعدہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے تجوید کا، اور وہ ہے مخارج۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ 17 مخارج الحروف پڑھیں گے، 17 مخارج الحروف پڑھیں گے، الف سے یا تک جتنے حروف ہیں 29 حروف کے 17 مخارج، ناک کی اس ہڈی سے لے کے اپنے گلے کے یہاں سے اختتام تک۔ ناظرین مکرم، ناک کی اس ہڈی سے لے کے گلے کے یہاں پہ آخری حصے تک جو 17 کے 17 مخارج ہیں وہ سارے کے سارے ہم ابھی پہلے پڑھیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم مخارج کی طرف چلیں، ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں، چونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے مخارج کے ساتھ، تو منہ کے اندر جو دانت ہیں ناظرین کرام، ان دانتوں کی اقسام پڑھتے ہیں اور ان کے نام پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر حضرات ایسے ہوں گے جنہیں اپنے منہ کے اندر جو دانت ہیں ان کے نام نہیں آتے ہوں گے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں آپ کی دلچسپی کے لیے کہ منہ کے اندر دانت کتنے ہیں اور داڑھیں کتنی ہیں، تو آپ ذرا فوری کمنٹ میں جواب لکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں، ہم تو پڑھیں گے ابھی، مگر اس سے پہلے آپ کمنٹ کے اندر اپنا جواب دیجئے کہ منہ کے اندر دانت کتنے ہوتے ہیں اور داڑھیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو آئیے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں دانتوں کی اقسام۔ مخارج کا بیان شروع ہو چکا ہے، بے شک ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ دانتوں کی اقسام۔ حاضرین مکرم، یہ ہیں دانتوں کی اقسام، لکھیے۔ ثنایا، اثنین سے ہے یہ، ثنایا کا معنی ہوتا ہے دو، ثنایا، رباعی، ترجمہ بعد میں کرتے ہیں ان کا، ثنایا رباعی، انیاب، انیاب، دواحک، طواحن، اور آخری ہیں نواجذ، نواجذ۔ یہ ہیں طواحن، یہ ہیں دواحک، انیاب، رباعی، ثنایا۔ تو یہ 6 اقسام ہیں ناظرین کرام جو دانتوں کی اقسام ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے اور پھر ان کی تعریفات پڑھتے ہیں، مگر ہے انتہائی آسان، ہے انتہائی آسان۔ آپ سب کہیں گے کہ سر 32 دانت ہوتے ہیں نا ٹوٹل، داڑھیں اور دانت ملا کے، تو چلو تفصیل آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ثنایا، ثنایا کا معنی ہوتا ہے 2، رباعی کا معنی ہوتا ہے 4، انیاب کا معنی ہوتا ہے نوک والے، آپ کر لیں نوکیلے، نوک والے یا نوکیلے، دواحک ہنسنے والے، طواحن پیسنے والے، نواجذ پکڑنے والے۔ یہ کائنڈلی ان کا پہلے معنی لکھ لیں، پھر ان کی تعریفات لکھتے ہیں۔ پکڑنے والے، ثنایا ہے، رباعی ہے، انیاب ہے، دواحک، طواحن، نواجذ۔ ٹوٹل 6 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی 3 اقسام جو ہیں وہ دانتوں کی ہیں اور اگلی 3 اقسام جو ہیں وہ داڑھوں کی ہیں۔ جی، پہلی 3 اقسام جو ہیں وہ دانتوں کی ہیں اور اگلی 3 اقسام جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ داڑھوں کی ہیں۔ حاضرین مکرم، ٹوٹل 6 اقسام ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں دانتوں کی اقسام۔ دانتوں کی اقسام میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے ثنایا، رباعی، انیاب، دواحک، طواحن، نواجذ۔ آپ یوں کریں کہ ہم 6 دفعہ دہراتے ہیں، آپ میرے بعد دہرائیے گا، گارنٹی ہے کہ یاد ہو جائیں گے۔
ٹوٹل 6 اقسام ہیں. میرے بات پڑھیے گا. اوپر والی 3 جو ہیں وہ دانتوں کی ہیں, نیچے والی 3 داڑھوں کی ہیں. جو دانتوں کی ہیں ان کو ایک ہی وقفے میں پڑھیں گے اور دوسرے کو ایک ہی وقفے میں پڑھیں گے. ذرا میرے بات دہرائیے گا. ثنایا ربائی انیاب دواحق طواحن نواجز. ثنایا ربائی انیاب دواحق طواحن نواجز. ثنایا ربائی انیاب دواحق طواحن نواجز. پڑھ رہے ہیں نا؟ ثنایا ربائی انیاب دواحق طواحن نواجز. ثنایا ربائی انیاب دواحق طواحن نواجز. ثنایا کا معنی ہے 2, ربائی کا معنی ہے 4, انیاب کا معنی ہے نوک والے, نوکیلے, دواحق ہنسنے والے, طواحن پیسنے والے, اور نواجز پکڑنے والے. یہ آپ لکھ چکے ہیں. اب آئیے ناظرین اس کی ہم تعریف لکھتے ہیں. ان 6 جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں دانتوں کی, ان کی تعریف لکھتے ہیں 1 by 1. جی لکھیے. ثنایا, ثنایا کہتے ہیں 2 کو. آپ لکھیں سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. سامنے کے, یہ والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. سامنے کے تعریف لکھیں آگے, ثنایا کے آگے لکھیں. معنی تو لکھ لیا ہے نا 2, اب اس کی تعریف لکھ رہے ہیں. ثنایا کہتے ہیں سامنے کے 2 دانتوں کو, یہ والے جو ہیں. اگر اوپر والے ہوں تو کہتے ہیں ثنایا علیا, اور اگر نیچے والے ہوں سامنے کے 2 دانت تو کہتے ہیں ثنایا سفلا. آئیے ذرا اس کو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. اوپر والے جو ہوں گے تو انہیں کہیں گے ثنایا علیا. علیا, علیا اوپر والے, عالی ہونا. نیچے والے ہوں گے تو کہیں گے ثنایا سفلا. ہوتا ہے نا اسفل سافلین, سفلا نیچے والے. ثنایا علیا اوپر کے 2 دانت, سامنے کے اوپر والے 2 دانت, اور ثنایا سفلا نیچے والے سامنے کے 2 دانت. حاضرین مکرم یہ ہے ثنایا. ثنایا علیا سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں. اوپر والے ہوں گے تو ثنایا علیا, اور نیچے والے ہوں گے تو ثنایا سفلا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو 2 ثنایا علیا ہو گئے, 2 ثنایا سفلا ہو گئے. ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 2 اوپر والے سامنے کے 2 دانت اور 2 نیچے والے سامنے کے 2 دانت. کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 4 ہو گئے. 4 دانت یہ ہو گئے. یہ ہم لکھتے چلے جاتے ہیں. چلیں آج یہ بھی پتہ چل جائے کہ داڑیں کتنی ہیں اور دانت کتنے ہیں. 4 یہ ہو گئے ثنایا جو ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ناظرین کرام ربائی ہیں. ایک کی تعریف ہم لکھیں گے, صرف ایک کی. سب کی تعریف آپ کو آ جائے گی. صرف ایک کی تعریف لکھنی ہے, سب کی یاد ہو جائے گی. وہ لکھیے ذرا, وہ لکھیے. ربائی کی تعریف لکھنے لگے ہم. کس کی؟ ربائی کی. ربائی کی. ربائی ویسے تو 4 کو کہتے ہیں. ربائی کی تعریف کیسے کرنی ہے؟ ربائی سے پہلے کیا تھا؟ ثنایا تھا نا. ان دانتوں کے دائیں بائیں, اوپر اور نیچے ایک ایک کل 4 دانت. اب میں آپ کو لکھواتا ہوں, کائنڈلی لکھیں. ایک کی لکھیں گے, سب کی یاد ہو جائے گی. سب کی یاد ہو جائے گی. یہ ثنایا تھا نا. اب چونکہ وہ سینیٹائز بھی نہیں صحیح طرح سے کیا ہوا تو میں دانتوں کو اس طرح سے ٹچ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں آپ یہ لکھیں گے, ان کا نام تھا ثنایا. آپ لکھیں ثنایا کے دائیں بائیں, اوپر اور نیچے. اوپر 2 دانت اور نیچے بھی 2 دانت. چونکہ اوپر بھی ثنایا ہے نیچے بھی ثنایا ہے, تو آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ لکھیں گے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے. لکھیے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے. ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے. اوپر نیچے ایک 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 کل 4 دانت. ثنایا کے دائیں بائیں 2 اوپر ہو گئے, اور پھر اوپر نیچے, اگر نیچے بھی پھر دائیں بائیں 2 ہو گئے تو ٹوٹل 4 دانت. مگر جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے, ایک ہی تعریف یاد کریں گے سب کی یاد ہو جائے گی, اور وہ یہ ہے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا. ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل کتنے؟ 4 دانت. اب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہے. یہاں لکھ لیتے ہیں جی. 8 ہو گئے. ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اب چلتے ہیں انیاب کے اوپر. آپ کو پتا ہے جو ربائی ہے
اس کے آگے جو دانت شروع ہوتے ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں، نوک والے ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ مگر پڑھیں گے کیسے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بھی جس کی تعریف کر رہے ہوں گے اس کے اوپر والے کو پڑھیں گے تو اس کی تعریف ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں انیاب۔ انیاب کہتے ہیں ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، کون سے؟ انیاب۔ جیسے ربائی تھی، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ اب انیاب کی تعریف یہ ہے، ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ کتنے ہو گئے؟ یہ ڈیفینیشن مشکل تو نہیں ہے، انتہا درجے کی آسان ہے۔ آپ نے جس کی بات کرنی ہے اس کے اوپر والے کا نام لیں اور رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ایک ایک کہنا ہے بس۔ مثال کے طور پر ربائی ہے تو ربائی کہیں گے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ انیاب ہے تو کہیں گے ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت۔ اب آ جائیے دواحق پر۔ کس پر؟ دواحق پر۔ آج آپ کو تجوید سے پتہ چلے گا کہ ہمارے منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں اور داڑیں کتنی ہوتی ہیں، دانت کتنے ہوتے ہیں اور داڑیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ دانت تو ہمارے منہ میں صرف 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ تو داڑیں پھر کتنی بچیں؟ 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 20 داڑیں۔ چلیں ان کے نام پڑھتے ہیں، مگر تعریف وہی ہوگی، تعریف اسی طرح سے ہوگی۔ یہ 3 دانتوں کے نام ہیں، یہ 3 جو ہیں وہ داڑوں کی اقسام ہیں۔ تو یہ ہے دواحق۔ دواحق کی بھی جو تعریف ہے وہ سیم ہے، دواحق کی تعریف بھی سیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں۔ دانت کی بجائے اس کو داڑیں کہہ دیں گے، 4 یہ ہو گئیں۔ آگے ہے طواحن۔ طواحن ہوتا ہے، طحن یطحن ہوتا ہے پیسنا۔ یہ منہ کے اندر وہ داڑیں ہیں جو سخت چیزوں کو پیستی ہیں۔ طحین کہتے ہیں پسی ہوئی چیز کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ طحین، پسی ہوئی چیز۔ مطحنہ کہتے ہیں چکی کو۔ تو طواحن وہ دانت یا وہ داڑیں جو پیسنے کا کام دیتے ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہوگی؟ اوپر والے کو بولیں گے، طواحن کو بولیں گے، کہیں گے دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے، دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے، دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے، ایک ایک نہیں، صرف یہ بدلے گا تھوڑا سا، 3 3۔ دواحق کے دائیں 3 بائیں 3، 6 اوپر ہو گئیں اور اسی طرح 6 نیچے، کل 12 داڑیں، کل 12 داڑیں۔ یہ ہیں طواحن، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ آپ لکھیے گا، اگین میں لکھواتا ہوں اور آپ لکھیے۔ آپ لکھیں گے دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑیں۔ جہاں ہم لکھ رہے تھے نا ایک ایک، وہاں لکھیں گے 3 3 کل 12 داڑیں۔ دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑیں۔ یاد ہو گئے ہیں جی؟ 12 داڑیں۔ آخری رہ گیا ہے نواجز، یہ بھی پکڑنے والے، یہ بھی چونکہ داڑیں ہیں تو تعریف اسی طرح ہوگی ناظرین کرام۔ طواحن کو بولیں گے پہلے، کہیں گے طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، یہ اگین ایک ایک ہے، یہ اگین ایک ایک ہے، 4 داڑیں۔ صرف طواحن جو ہے نا وہ 3 3 ہیں، صرف طواحن 3 3 ہیں۔ صرف کتنی طواحن جو ہیں وہ 12 ہیں ٹوٹل ملا کے، باقی سارے دانتوں کی اقسام جو ہیں وہ 4 4 ہیں۔ میرے بات پڑھیں گے؟ پڑھیے، ثنایا ربائی انیاب، دواحق طواحن نواجز۔ ثنایا ربائی انیاب، دواحق طواحن نواجز۔ ثنایا ربائی انیاب، دواحق طواحن نواجز۔ ثنایا سامنے کے 2 دانت، ثنایا علیا سامنے کے اوپر والے 2 دانت،
اور ثنایا سفلا سامنے کے نیچے والے 2 دانت. پھر ہے ربائی. یہاں سے ڈیفینیشنز آسان ہو جاتی ہیں, بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور وہ یہ ہیں ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. اس کے بعد ناظرین کرام آ جاتی ہے انیاب. ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. پھر یہ 3 اقسام جو تھی دانتوں کی تھیں, ثنایا, ربائی اور انیاب. آگے داڑیں ہیں, 3 اقسام داڑوں کی ہیں, دواحق, طواحن اور نواجز. دواحق, طواحن, نواجد. دواحق جو ہیں انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. پھر آ جائیں طواحن, پیسنے والی, کہیں گے دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑیں. پھر نیچے آخری آ جاتا ہے نواجز. نواجز کہتے ہیں پکڑنے والا. تو طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. کلیئر ہے؟ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یہ ہے دانتوں کی اقسام. ہمارے منہ میں 32 جو دانت ہیں ان کے نام ہم نے آج پہلی دفعہ یاد کیے ہیں. جو ڈینٹسٹ ہیں ان کو تو آتے ہوں گے, مگر میرا نہیں خیال باقی ہم میں سے جو عامت الناس ہیں ان میں سے 99% کو نہیں آتے ہوں گے. اور آج تجوید کے توسل سے ہمیں دانتوں کے اقسام بھی پتہ چل گئیں, ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں اور کتنی داڑیں ہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں. تو 12 دانت ہیں, 20 داڑیں ہیں ناظرین کرام. اور ایک یہ چیز بھی دیکھیے, دانت کو عربی میں کہتے ہیں, ایک دانت کو کہتے ہیں سنن. سنن, اور اس کی جمع ہے, ایک دانت ہے سنن, جمع ہے اسنان. اسنان. اور ایک داڑ کو کیا کہتے ہیں؟ درسن, ضاد کے ساتھ, ضاد را سین, درسن, اور اس کی جمع ہے ادراس. یہ سارے اسنان ہو گئے اور یہ ساری کیا ہو گئیں؟ ادراس ہو گئیں. ناظرین کرام یہ تھیں دانتوں کی اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں. چونکہ آگے مخارج کا جو تفصیلی بیان آنے والا ہے اس میں ان کی ضرورت پڑنی ہے کہ زبان ثنایا کو لگے گی تو کون سے حروف ادا ہوں گے, ربائی سے لگے گی تو کون سے حروف ادا ہوں گے, اور دواحق سے لگے گی تو کون سے, اور ادراس ساری داڑوں سے لگے گی تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو پڑھنا ضروری تھا. ہم نے دانتوں کی اقسام لکھی ہیں اور ہم نے یہ پڑھا کہ دانتوں کی ٹوٹل 6 اقسام ہیں, جن میں سے پہلی 3 دانتوں کی ہیں, اگلی 3 داڑوں کی ہیں. اگلی 3 داڑوں کی ہیں. ناظرین کرام ثنایا کا معنی ہے 2, ربائی کا معنی ہے 4, انیاب کا معنی ہے نوک والے, دواحق کا معنی ہے ہنسنے والے, طواحن کا معنی ہے پیسنے والے, اور نواجز کا معنی ہے پکڑنے والے. اسی طرح ثنایا, ربائی, انیاب تینوں دانتوں کی اقسام ہیں. دانت کو سنن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اسنان. اور اسی طرح دواحق, طواحن, نواجز جو ہیں وہ داڑوں کی اقسام ہیں. ایک داڑ کو درسن کہتے ہیں جبکہ داڑوں کی جمع کو ادراس کہتے ہیں. اس کے بعد ان کی تعریف بہت آسان تھی. ثنایا سامنے کے 2 دانت, اوپر والے ہیں تو ثنایا علیا, نیچے والے ہیں تو ثنایا سفلا. پھر ہے ربائی, یہاں سے تو آسانی ہو جاتی ہے, اوپر والے کا نام لیں, دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کرتے جائیں اور کہیں ربائی ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. انیاب ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. دواحق انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں, کل 4 داڑیں. طواحن دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑیں. نواجز طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. تو یہ ہیں دانتوں کی اقسام ناظرین کرام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں. ثنایا, ربائی, انیاب, دواحق, طواحن, نواجز. ثنایا, ربائی, انیاب, دواحق, طواحن, نواجز. ثنایا, ربائی, انیاب, دواحق, طواحن, نواجد. ایک دانت کو سنن, اس کی جمع اسنان. ایک دار درسن, اس کی جمع ادراس. اسنان کہتے ہیں اور ادراس کہتے ہیں. سارے دانت اسنان, ساری داڑیں ادراس. یہ تو ہو گئی دانتوں کی اقسام.
اب قبل اس کے کہ ہم بالتفصیل مخارج کی طرف چلیں، ہم اصول مخارج پڑھیں گے۔ دیکھیے ٹوٹل جگہیں جو ہیں نا، ٹوٹل مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ناک کی اس ہڈی سے لے کے حلق کے اس ختم ہونے والی جگہ تک ٹوٹل 17 جگہ ہیں، مگر یہ 17 جگہ جو ہیں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کی جڑوں کو دیکھا جائے، ان کے اصول کو دیکھا جائے تو اصول مخارج 5 ہیں۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پھر ان کے اندر تفصیل ہے۔ مین اصول مخارج کتنے ہیں؟ مثلا یہ گلا ہے، حلق، تو حلق تو ایک ہی ہے مگر اس میں 3 مخرج ہیں۔ زبان ہے، اس میں کئی مخرج ہیں، آپ سمجھیں؟ دانتوں کے کئی مخرج ہیں، ہونٹوں کے کئی مخرج ہیں۔ تو آئیے اصول مخارج پڑھتے ہیں جو کہ 5 ہیں، اور پھر آج کی قرات کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے اصول مخارج پڑھتے ہیں۔ دانتوں کی اقسام تو یاد ہو گئی ہیں نا آپ کو، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ پڑھتے رہیں، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اصول مخارج۔ اصول مخارج کہ کہنے کو تو مخارج 17 ہیں، مگر بنیادی طور پر جو مین جگہیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ ناظرین کرام 5 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، اور آخری ہے خیشوم۔ یہ بالکل آسان ہے، بس آپ لکھ لیں تو ان کا معنی ہی لکھنا ہے، ان کی تعریفات نہیں لکھنی، ان کا معنی ہی رہے گا۔ اصول مخارج 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اصول مخارج 5 ہیں، 5 ہیں، 5 ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں۔ ٹوٹل مخارج 17 ہیں، مگر اصول مخارج 5 ہیں۔ پہلے یہ 5 پڑھ لیں، باقی وہ جو 17 ہیں وہ انہی 5 کے اندر ہیں، انہی 5 کے اندر ہیں۔ تو بنیادی طور پر اصول جمع ہے اصل کی۔ کس کی جمع ہے؟ اصل کی۔ اصل کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو۔ تو حاضرین کرام، حلق کہتے ہیں گلے کو، گلا۔ اس کو گلا پڑھنا ہے، آپ نے گلا نہیں کرنا، گلا نہیں کہنا۔ لسان کہتے ہیں زبان کو۔ اچھا، یہ زبان ہوتا ہے یا زبان ہوتا ہے؟ تو زیادہ جو فصیح ہے اس میں وہ زبان ہے، اس وجہ سے میں زا کے اوپر زبر پڑھتا ہوں۔ شفتین کا معنی ہے 2 ہونٹ، 2 ہونٹ۔ جوف دہن، جوف کہتے ہیں خالی حصے کو یا درمیانی حصے کو، خالی یا درمیانی حصہ۔ دہن کہتے ہیں منہ، منہ کا جو اندر والا خالی حصہ ہوتا ہے، منہ کا خالی حصہ۔ جوف دہن، منہ کا خالی حصہ۔ یہ دہن کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں نا، لعاب دہن، یعنی منہ کا لعاب، منہ کا پانی۔ جی، خیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک کی اس ہڈی کو، ناک کی ہڈی۔ اگر آپ وہ لفظ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں بانسا، مگر بعد میں بھی اس کا جو ترجمہ کرتے پھریں گے تو بہتر ہے ناک کی ہڈی ہی لکھ لیں۔ تو ناظرین کرام، اصول مخارج 5 ہیں۔ اصول مخارج سے مراد ہے 5 بنیادی جگہیں جن کے اندر 17 مخرج ہیں۔ اصول مخارج 5 کون کون سے؟ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم۔ آئیے ان کو یاد کرتے ہیں۔ حلق تو کہتے ہیں گلے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو، شفتین دونوں ہونٹ ہیں، اور جوف دہن کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، اور خیشوم کہتے ہیں ناک کی ہڈی۔ تو آئیے میرے بعد پڑھیے گا، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ کہیے گا میرے بعد، مجھے فالو کیجئے گا، کہیے حلق، لسان، شفتین، حلق، لسان، شفتین، حلق، لسان، شفتین، حلق، لسان، شفتین، حلق، لسان، شفتین،
جوف دہن خیشوم، جوف دہن خیشوم، جوف دہن خیشوم، جوف دہن خیشوم، جوف دہن خیشوم. پڑھ لیا ہے؟ ایک دفعہ آخری دفعہ اور میرے بعد پڑھیے گا. حلق لسان شفتین جوف دہن خیشوم. تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی ہیں جو کہ یہ تھیں ثنایا، رباعی، انیاب، دواحک، طواحن، نواجز. اس کے بعد ہم نے اصول مخارج پڑھے ہیں جو کہ 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اب آئیے چلتے ہیں آج کی قرات کی طرف اور پریکٹس کرتے ہیں آج کے سبق کی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اس کے ہم اعراب لگائیں گے اور اس کی اچھے طرح سے آج ہم پریکٹس کریں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ ناظرین کرام آج کی 2 آیات ہم نے لکھ لی ہیں. آج کی 2 آیات میں بہت سارے قواعد جو ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ 10 اسباق میں، 10 لیکچرز میں، ان میں سے آنے والے تمام قواعد جو یہاں پہنچے ہیں، یہاں آج آ رہے ہوں گے، سب کو اپلائی کریں گے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بحمد اللہ تعالیٰ اب آپ کو میسر آ رہی ہے. تو میرا دل کر رہا ہے آج میں تعوذ پڑھوں اور آپ مجھے فالو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ. جو مین چیز دیکھنے والی ہوتی ہے نا جی، وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں. یعنی حروف مدہ، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ آ رہا ہے. دوسری بات یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ان میں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب کہاں ہو رہا ہے، نون ساکن، نون تنوین کے احکام. اور تیسری جو چیز ہے وہ مفخم کہاں کرنا ہے، یعنی موٹا کس کو پڑھنا ہے اور مرقق باریک کس کو پڑھنا ہے. زیادہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یخادعون میں جو خا ہے، خا کون سے حروف میں سے ہے؟ خا ہے حروف مستعلیہ میں سے. صحیح عرض کر رہا ہوں، حروف مستعلیہ میں سے ہی ہے نا. خص ضغط قز، تو موٹا پڑھا جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اس کھڑی زبر کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. 20 دفعہ ہو چکا ہے اور یہ سینکڑوں دفعہ ہونا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی ہماری طرح کا بھائی کہے کہ سر مجھے سمجھ نہیں آئی، تو پھر اللہ رب العزت رحم فرمانے والا ہے ہم پہ. تو کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. اگر آپ بولتے رہیں گے، زبان چھوٹی ہوتی ہے، سر بڑا ہوتا ہے. سر ہلانے کی بجائے زبان کا استعمال ہوگا تو ناظرین کرام زیادہ فائدہ ہوگا. یخا الف، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. اس کے بعد عین ہے،
عین ہوتی ہے ادا وسط حلق سے، اس کے اوپر پیش ہے، پیش ہونٹ گول کر کے ادا ہوتی ہے، ہونٹ گول کر کے آواز یہاں سے نکالنی ہے وسط حلق سے، اور کہنا ہے یخادعو عو عو یخادعو یخادعو یخادعو۔ جتنا اس کو کھینچا ہے اتنا ہی واؤ کو کھینچیں گے، واؤ ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے تو یہ واؤ مدہ ہے، دو جگہ ہو گئی جن کو کھینچنا ہے۔ اس کے بعد اس میں جلالت ہے، مجھے بتائیں اس میں جلالت سے پہلے زبر آ جائے تو مفخم پڑھتے ہیں کہ مرقق پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں کہ باریک کر کے پڑھتے ہیں؟ پر کر کے پڑھتے ہیں نا، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے ناللہ ناللہ یخادعون اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ الف المدیہ الصغیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ۔ یہ بھی دیکھیں کھڑی زبر جہاں بھی آئے گی الف، ایک الف جتنا کھینچنا ہے تو 1 2 3۔ دیکھیے گا ان تینوں کو پراپر سپیس دیں، پراپر کھینچیں گے تو اتنا خوبصورت ہو جائے گی قرأت۔ دیکھیے گا یخادعون اللہ یخادعون اللہ۔ آگے والذین والذین والذین، یہ یا مدہ ہے، کیوں؟ یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، واو سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلواتے ہیں۔ یہ یا ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی تو یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر۔ اور یہ ہے ذال، ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اس کو یوں نہیں پڑھنا والذین، زین سختی کریں گے یا سیٹی کی آواز نکالیں گے یہ زا ہو جائے گی، جبکہ یہ ذال ہے۔ کیا ہے؟ ذال ہے، اور اس کو یوں پڑھیں گے والذین۔ یہ زبان کی نوک جو ہے نا، سامنے والے جو ثنایا ہے، ثنایا الیہ، سامنے کے اوپر کے 2 دانت، ان کے کنارے کو لگا دیں، اذ 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 اذ، تو والذین والذین آمنوا آمنوا، آپ پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ، آمنوا میرے بعد یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہوگا، آمنوا۔ یہ کیا ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ، اور یہ واو ہے، واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو سے پہلے پیش ہو تو وہ واو کیا ہوتی ہے؟ مدہ ہوتی ہے، واو مدہ ہے یہ۔ وَمَا يَخْدَعُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ، اس میں دیکھیں الف ہے، الف ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، ایسا الف جو خالی از حرکت ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن تھی، ما قبل مضموم تھا، یہ بھی واو مدہ ہو گئی۔ الا انفسہم، الا میں پہلی بات تو یہ ہے یہ الف ہے، ما قبل مفتوح ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس سے پہلے یہاں شد تھی، شد کو زور سے پڑھا۔ آگے اگر چلتے ہیں تو نون آتی ہے، نون انفسہم کی جو نون ہے، ناظرین کرام یہ بہت توجہ طلب ہے، انفسہم میں نون ساکن آیا ہے۔ نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے پلیز ڈھونڈیں کہ یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے، کیا یہاں پہ اظہار ہوگا، اخفا ہوگا، اقلاب ہوگا کہ ادغام ہوگا، اور یہ انتہائی سمپل ہے۔ آپ نون ساکن کے بعد 15 حروف میں سے تا تھا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد فا فا قاف کاف، ان کو مت ڈھونڈیں، ان کو مت ڈھونڈیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اگر غور کرنا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد کیا ہے تو وہ حروف حلقی پر غور کرنا ہے، حروف اظہار پر، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ہوگا تو اظہار ہوگا، بس صورت دیگر حاضرین مکرم ناظرین کرام اس پر اخفا ہوگا، تو یہاں ہم اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر آواز کو چھپائیں گے اور کہیں گے انفسہم۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم ہے نہیں ہے تو ادغام شفوی نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با ہے نہیں ہے، اخفاء شفوی بھی نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با میم ہی دیکھنی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو اظہار شفوی۔ کیا؟ اظہار شفوی، بولیے
اظہار شفوی، اظہار شفوی، اظہار شفوی، اظہار شفوی 95% اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ آپ کہیں گے اظہار شفوی ہے، سوائے اس کے کہ جب میم کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے، با میم کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو اظہار شفوی ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، وَمَا يَشْعُرُونَ، الف مدہ ہے، شین پر آواز منہ میں پھیلنی چاہیے، یش یش یشعرون۔ اس کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے چونکہ ساکن تھی، پیچھے را کے اوپر پیش تھی۔ فی قلوبہم مرض، اس میں دیکھیے یا ساکن ہے، پیچھے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور یہاں یا ساکن ہے، پیچھے لام پر پیش ہے، واو مدہ ہے۔ ہم مارادن، یہ ہے اصل امتحان آیا آپ کا، اصل امتحان ناظرین کرام آیا ہے۔ میم ساکن آئی، میم ساکن، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی، ایک اور میم آ گئی۔ میم ساکن کے بعد میم ہو تو میم کا میم میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں، اور اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام میں شفوی۔ تو یہ ہے ادغام شفوی، اسی وجہ سے اس میم پر شد ہے۔ تو ہم مارادن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ہم مارادن، مارادن، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، نون تنوین آ گئی، نون تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، مارادن، صحیح ہے۔ فزادہم اللہ، اس میں آپ دیکھیں الف ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد اس میں جلالت ہے، ما قبل مضموم ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مردا ولہم، مردا ولہم۔ ناظرین کرام یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد آ گیا واو، واو ہے حروف ادغام میں سے، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے۔ جب حروف ادغام میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون تنوین ہو یا نون ساکن ہو اس میں مدغم کر دیتے ہیں۔ یہ تھا مارا دن والا ہم، اب دن کا جو نون ہے وہ واو میں چلا گیا، ہو جائے گا مارا داؤں والا ہم۔ تو یہ ادغام بالغنہ ہے، بالغنہ ہے۔ وَلَهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ٹچ کر کے آگے گزر جائیں گے۔ عذابن، الف مدہ ہے، عذابن، نون تنوین، نون تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف اظہار میں سے ایک حرف آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، اور وہ یوں ہوگا عذابن علیم، بن علیم، یوں نہیں پڑھیں گے عذابن، یہ نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا، کیوں؟ آگے حرف اظہار ہے، حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6 ہے نا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ آ گیا ہے۔ علیمم، علیمم، یا ہے ساکن ما قبل مکسور ہے، اس وجہ سے یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے، علی، اس کے بعد نون تنوین ہے، من، من، نون تنوین کے بعد با آ گئی، نون ساکن نون تنوین میں آپ کو پتا ہے نا جب با آتی تھی تو وہ نون ساکن نون تنوین پر اقلاب کر دیتی تھی، کیا کر دیتی تھی؟ اقلاب کا باعث ہوتی تھی، اقلاب کہتے ہیں تبدیل کر دینا، وہ نون کو چھوٹی میم سے تبدیل کر دیتا ہے، تو یہاں پہ اقلاب ہو گیا ہے۔ علیمم بما، جب اقلاب ہو گیا، یہ میم بھی ساکن ہوتی ہے، اس کے بعد اگین با آ گئی تو اقلاب کے بعد پھر یہاں پہ اخفاء شفوی ہوا ہے۔ بما کانو، تینوں حروف مدہ ہیں، الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر واو مدہ، بما کانو، ایک جتنا کھینچیں۔ یکذبون، اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دینا، یک، قلقلہ نہیں کرنا، یکذبون، یکذبون، یہ واو مدہ ہے ناظرین کرام، چونکہ واو ساکن ہے، ما قبل اس کا مضموم ہے۔ حاضرین مکرم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ 11واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی ہیں جو کہ 6 تھیں، اور وہ یہ تھی ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ ثنایا کہتے تھے 2 کو، سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر والے ہوں تو ثنایا علیہ، نیچے والے ہوں تو ثنایا سفلا۔ رباعی کہتے ہیں 4 کو، اس کی تعریف یہ ہے کہ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، پھر ہے انیاب نوک والے، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، پھر ہیں دواحق ہنسنے والے، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں، پھر ہیں طواحن پیسنے والے، دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے
تین تین، کل 12 داڑیں، پھر ہیں نواجز پکڑنے والے، طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل 4 داڑیں۔ یہ ہو گئی دانتوں کی اقسام۔ اس کے بعد ہم نے اصول مخارج 5 پڑھے، جو کہ یہ تھے حلق، لسان، شفتین، جوف، دہن، خیشوم، اور اس کے بعد آج کے سبق کی کچھ نہ کچھ پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تمسک عطا فرمائے، اس کو صحیح طرح سمجھنے، اچھی طرح سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔